نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ہم پڑھ رہے ہیں تجلیات نبوت کتاب میں پیج نمبر 354 میرے پاس ہے حجۃ الوداع. حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا حج تھا، یعنی پہلا اور آخری حج، اور یہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے لیے نکلے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا باقاعدہ اعلان فرمایا تھا، اور لوگ اس کے لیے جمع ہو گئے تھے مختلف قبائل سے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں 26 ذی القعدہ، بک میں آپ کی لکھا ہوا ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچے. وہاں پہنچ کے بھی عصر پڑھی ہے، رات گزاری ہے، صبح ہوئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندھتے ہیں. اور کون سا احرام باندھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ حج قران کا. ٹھیک ہے. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا؟ انہوں نے کون سا حج کا انہوں نے نیت کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر میں بھی قربانی ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا. اور میں نے آپ کو ریزنز بھی بتائی تھی کہ کس وجہ سے مختلف ائمہ کرام نے مختلف حجوں کو فرمایا کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تینوں میں سے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ ادا فرمایا. اور اس سلسلے میں ایک حدیث پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ کہ جب احرام باندھا تو فرمایا احرام والا جب جوتیاں نہ پائے تو چمڑے کی جرابیں پہن سکتا ہے، اور جب محرم کو تہمد نہ ملے تو پاجامہ پہن سکتا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ فرما رہے ہیں تو صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کی ہے، جو کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں کیونکہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ ہم چند عورتیں گئیں، وہاں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تیز چال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد پیروں کے درمیان جھکولے کھا رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں پہ صحیح فرما رہے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، جو حج کے کافی سارے واقعات ہیں جو آئے ہیں. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ سنایا جس کے بعد ایک آدمی نے سوال کیا. خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بس تم حج کرو. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ کیا ہر سال اللہ نے ہر سال حج کو فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا. اور فرمایا پھر تم اس کو بجا لانے کی طاقت نہ رکھتے. پھر فرمایا لوگو، جب تک میں تمہیں چھوڑا کروں تم بھی مجھے چھوڑے رہو، یعنی جب جو بات میں بیان کر دوں تو اتنی ہی رکھو، اس سے آگے مجھ سے سوالات نہ کرو. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگلی جو قومیں تھیں ان کی ہلاکت کا باعث یہ بنا تھا کہ وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے اور پھر اختلاف میں پڑ جاتے تھے. تو اس لیے کثرت سوال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو پچھلے لیسن کی بھی ہمیں کور کرنی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مکمل فرمایا اور اس کے بعد آپ نے آگے مینا کی طرف روانہ ہوئے اور باقی صحابہ نے دوبارہ احرام باندھا. اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض سے تھیں اور یعنی یہ دن قریب آ گئے تھے حج کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ حج کا ہی احرام پہن لیں پھر. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے حیض کی حالت میں بھی احرام پہن سکتی ہے اور احرام پہننا ضروری ہے اس کے لیے.
تو اس کے بعد حج کے تمام مناسک وہ پوری کر سکتی ہے، مگر ظاہر ہے طواف نہیں کر سکتی صرف. تو اس لیے اس میں اتنی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، اب اگر ہمیں حیض آ گیا تو کیا ہوگا پھر ہمارا. تو یہ آج کوشچن آپ کو سالو ہو گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو احرام ضرور باندھنا ہے اور حج کے لیے نکل جانا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مینا میں رہے اور اس کے بعد عرفہ گئے، اور وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں بہت ساری جامع باتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا پورا حق دلوایا، بس وارث کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں ہے، یعنی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں گے کہ کرکس آف دا دین جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں ارشاد فرما دیا کہ کن چیزوں کی ہمیں واقعی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، بہت زیادہ ان کو سمجھنا ہے. ان میں آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ کیا کیا چیزیں تھیں، کیونکہ حجۃ الوداع کا خطبہ میں نے آپ کو بتایا تھا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی شرح میں ایک خطبے کی، اتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ جسٹس نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایک مجلس میں اس خطبے کو صرف پڑھ کے آپ کو سنا دیا جائے، اور آپ اتنا زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے. اور اس میں کیا کیا، سب سے پہلی بات کیا ہمیں پتہ چلتی ہے، ہمارا مال اور عزت ایک شاباش، یعنی حرمت، مسلمان کی جو حرمت ہے اس کی جان کی، اس کی مال کی اور عزت کی، اس کو فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کعبہ، یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ، اور ہم اس کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کی عزت اور اس کی جان اور اس کی مال ہمارے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں ایسی رکھتا. اس کے علاوہ اور کون سی بات تھی، سود کے اوپر بھی، اور نمبر 3 قتل، شاباش، قتل کے اوپر، اور عورتوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کیونکہ جو کمزور ہیں ان کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ملٹیپل خطبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، تو ہم ان کو سب کو دیکھیں گے. یعنی مائٹ بھی کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے کہ کوئی پہلے تھا کوئی بعد میں تھا، لیکن ایٹ لیسٹ گو تھرو دیم، کہ ہم اس میں سے گو تھرو کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے کن باتوں کی تاکید فرمائی. کیونکہ اس وقت کون لوگ جمع ہیں وہاں پہ، وہ تمام لوگ جو ڈفرینٹ قبائل سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 1 لاکھ سے اوپر 1.25 لاکھ لوگ جمع ہیں، تو کوئی معمولی بات نہیں تھی. جس زمانے کے اندر نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی کچھ تھا، ایسی چیزیں تو نشر نہیں ہو سکتی تھیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں وہ واقعی وہ باتیں تھیں جو ایک جاتے ہوئے آدمی کی بات ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو اس جگہ. تو اس لیے وہ لوگ جو تھے نا، وہ بہت زیادہ، ان کی میموری بہت تیز ہوتی تھی، وہ جو بات کو سن لیتے تھے پھر انہوں نے اسی طرح جا کے پہنچائی بھی اپنے قبائل میں. تو ایک یہ بات ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا انتظار حوض کوثر پر کروں گا، اور میں تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنا چاہتا ہوں. اے لوگو تم مجھے اس دن شرمندہ نہ کرنا. سنو، میں اپنی شفاعت سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے چھڑا لینے والا ہوں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے. میں کہوں گا یا الہی یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم سے پہلے پہنچے ہوں گے، اپنی امت سے پہلے وہاں پہ پہنچ کے انتظار کر رہے ہوں گے اپنی امت کا. لیکن کیا فرمایا کہ اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کو شرمندہ نہ کریں بلکہ ان کے لیے باعث فخر بنے اس دن. اور جب یہ سارے خطبات میں پڑھ رہی تھی تو ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی، اور وہ یہ کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہیں نا، کہ ان کو اتنی ہم سے خیر خواہی ہوتی ہے کہ ان کو بس ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں بات، ہم پہنچا دیں بات، ہم نصیحتیں کر دیں. ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کرتے رہتے ہیں کہ بس یہ ہر شر سے بچ جائیں، ہر خیر ان کو مل جائے. ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کو ہم سے محبت تھی کہ جاتے جاتے بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، لوگوں مجھے شرمندہ نہ کرنا اس دن.
وقت اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا، 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہنا، رمضان کے روزے رکھتے رہنا، اپنے مسلمان بادشاہوں کی فرما برداری کرتے رہنا، تو تم بلا روک ٹوک جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر عورتوں کے لیے فرمایا کسی عورت کو حلال نہیں کہ اپنے خامد کے مال میں سے کچھ بھی دے جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ قرض ادا کرنے کی چیز ہے، ادھار لیا ہوا مال واپس کرنے کا ہے۔ جو چیز برتنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دی گئی ہو اسے برت کر کام نکال کر واپس کر دیا کرو، جو ضامن ہو وہ ذمہ دار ہے۔ پھر آپ دیکھیں اب یہ 23 سال کی محنت سے اب دین مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم یہ آیات اتری تھی کہ اب دین مکمل ہو گیا 23 ایئرس کی محنت سے، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جس طرح پیدا ہوا تھا آج پھر آ کر اسی طرز پر آ گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے نا مہینوں کو۔ مثلا اب جنگ کرنی ہے تو اب یہ مہینہ مثال کے طور پہ محرم کا، تو کہہ دیتے تھے نہیں یہ سفر کا ہے، محرم ہم بعد میں کر لیں گے، یہ ربیع الاول کا ہم بعد میں یہ کر لیں گے، یہ حج کا مہینہ ہم نے اب یہ حج کا کر لیا، تو اس طرح کرتے تھے۔ اب سے سال کے 12 مہینے گنتے رہو اور ان میں سے 4 کو حرمت والے سمجھا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں قتال شروع کر دو اور ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ میری امت کے لوگوں عنقریب تم خدا سے ملنے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ سبحان اللہ کہ ان کو یہ فکر ہمارے اعمال کی ہے، اپنے اعمال تو ان کے مکمل ہیں، ہمارے اعمال کی فکر ہے کہ لوگوں اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اے لوگوں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا شروع کر دینا کہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دو۔ اچھا ہمارے نا بچے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے بچوں کے اندر دل کرتا ہے کہ آپس میں بڑی محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، اتحاد اتفاق سے رہیں۔ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ میرے بچے آپس میں لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر شفقت تھی کہ فرماتے ہیں دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں نہ مار۔ ان کو کتنی تکلیف ہو کہ وہ دیکھیں کہ مسلمان آج مسلمان کا ہی گلا کاٹ رہا ہے اور اس کے لیے جواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ کسی نے کیا یہ خطبات نہیں کبھی پڑھے جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں اور ہم سے زیادہ اسلام کوئی نہیں جانتا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کی جان کی حرمت کیا ہے؟ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی اونٹنی پر سوار تھے، عرفہ کا دن تھا، لوگوں کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی دعا گزر چکی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا آپشن دیا کہ آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ فرمایا لیکن میں نے اپنی قبول شدہ دعا کو اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرا دیا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ سنو سب انبیاء نے اپنی اپنی امت کی کثرت چاہی ہے، ایسا نہ کرنا قیامت کے دن کہ مجھے غمگین کر دو۔ سنو میں تمہارا انتظار اپنے حوض پر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک سال اگلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ اب چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے ایک پیالے میں دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھجوایا کہ پتہ چل جائے۔ وہ دیکھیں کتنی حکمت تھی نا سوال کرنے کی بھی، کہ بجائے اس کے کہ پوچھا جائے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، تو ایک دودھ کا پیالہ بھجوا دیا۔ اور پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو انکار نہیں فرماتے۔ تو اس وقت جب دودھ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو پی لیا سب کے سامنے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ تو جو حج کے لیے جائے وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن ایک حاجی اپنی سواری سے گر گیا، اونٹنی نے اسے پاؤں تلے روند دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا اسے پانی میں بیری کے پتے ملا کر نہلا دو، احرام کے دونوں کپڑوں میں کفن دو، اسے خوشبو نہ لگانا نہ اس کا سر ڈھانپنا، اللہ اسے قیامت کے دن جب اٹھائے گا تو وہ لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑا رشک آتا ہے ان پہ جو احرام کی حالت میں کسی بھی وہاں پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بھگدڑ مچتی ہے اور جمرات پہ کئی لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، تو اس وقت بڑا رشک آتا ہے کہ دیکھو سبحان اللہ کیسے لوگ ہیں کہ اس دن اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا نا کہ پھر یہ آیت اتری۔ خطبے کے بعد دیکھتے ہیں نمبر 358 پیج پہ، خطبے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی، یعنی جمع بھی کی اور قصر بھی کی۔ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سب عرفہ میں۔ جس وقت ہم وہ دیکھتے ہیں نا، جب ہم نہیں گئے ہوتے تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں مسجد نمرہ میں وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ یہی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا ہے۔ تقدیم کیا ہوتی ہے؟ یعنی پہلے کر لیا۔ ہم جو جمع کرنی ہوتی ہے نماز، 2 نمازوں کو بعد میں بھی جمع کر سکتے ہیں اور پہلے بھی۔ جمع تقدیم مطلب ہے کہ پہلے کر لیا ظہر کے ساتھ، اگر عصر کے ساتھ پڑھے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ظہر عصر کو اس طرح سے ملا دیا جائے۔ اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب وہاں پہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فوراً ہی ایک دم شروع کر دیتے ہیں وہ، اگر آپ نے دیکھا ہو۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لائے۔ جائے وقوف کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر آ گئے، اور جبل رحمت پر آ کر پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل پر، جبل رحمت کون سا ہے؟ جس پہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی نا۔ جبل رحمت آپ کو پتہ ہے میدان عرفہ میں ہے، ایک پہاڑ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ آج کل لوگ چڑھ جاتے ہیں اوپر، کوئی چاہتے ہیں ٹاپ پہ چلے جائیں، تو ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ بس وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ وقوف فرمایا تھا، لیکن آپ نے تب بھی فرما دیا تھا کہ لوگوں کوئی کسی جگہ پہ بھی وقوف کر لے گا تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ یہاں پہ ہی کرے، سمجھ آئی؟ یعنی عرفہ میں کسی جگہ پہ، یہ نہ ہو کہ لوگ کل کو لڑنے لگیں کہ ہم نے بھی یہاں پہ کرنا، تو کتنے لوگ کھڑے ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چڑھے نہیں تھے، یاد رکھیے، بلکہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا۔ یعنی اس وقوف کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے ظہر کے بعد، جب نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وقوف عرفہ کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں ان حاجیوں کے اوپر، فرشتوں میں، کہ یہ دیکھو میرے بندے کیسے آئے میں میرے سے یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، میں نے ان ساروں کو بخش دیا۔ وہ وقت بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے، اسی لیے کھڑے ہو کے وہاں پہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وقوف فرمایا تھا۔ اونٹنی کو جو بیک تھی وہ چٹانوں کی طرف تھی اور فیسنگ ٹورڈز قبلہ تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل وقوف فرمایا۔ کب تک؟ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن وہاں پہ ہم لوگ تو جاتے ہیں تو بہت بھی ہو گیا تو 20 منٹ 25 منٹ بھی کھڑے جائیں گے، تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہائے بڑی دھوپ ہے، اندر چلو اور جا کے ذرا فریش ہو جاؤ، پھر تھوڑی دیر پھر انتظار کر کے پھر عصر کا بھی وقت گزر جائے، تو بالکل ہی جب سورج نیچے آنے لگے تب جا کے ہم سے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ظہر کے وقت سے لے کر اور مغرب تک کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں وہاں پر۔ اور کس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ خود تو وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کے گھر والے تو بخشے ہوئے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی بے چین ہو جاتے تھے، اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے، اور مسلسل دعائیں، اتنی لمبی دعائیں تو ہمیں اپنے لیے بھی نہیں مانگنی آتی، اور ہم لکھ لکھ کے بھی لے کے جاتے ہیں، ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، سب مانگ لی، ساری کاپیاں ختم ہو گئیں، بس اب چلو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اتنی دعا کر رہے ہیں۔
کبھی ہم ان کے احسانات کو یاد کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے. جیسی انہوں نے ہم سے محبت کی، ہم تو ویسی محبت تک نہیں کر سکتے، ویسی محبت نہیں ان سے کر سکتے. کہ آج دیکھو زندگی کے اس مرحلے پر آ کے ہم جان رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے چلے گئے جبکہ ہم تو ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور ہمیں آج توفیق ہو رہی کہ ہم یہ جاننے کہ وہ کیسے تھے. ہمیں آج پتا چل رہا ہے یہ بات جب اتنی عمر گزر گئی. اور اب ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم ان کے کام کو آگے لے کر جائیں گے، ابھی سوچنا شروع کیا، ہاں جو ان کا مشن تھا ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. ایسا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کی دعائیں کرتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو وہاں پہ ظہر کے بعد سے لے کر اور کھڑا رہے اور مغرب ہو جائے؟ 4-5 گھنٹے کا تو یہ ٹائم ہے، اور وہ بھی وہاں کی تپتی دوپہریں. میں نے سردیوں میں حج کیا ہے لیکن میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. ہم اپنے بچوں کے لیے ویسی دعائیں نہیں کرتے جو انہوں نے ہمارے لیے کرتے. تب بھی ہمیں نہ ان کی سنتوں کا کوئی پاس ہے، نہ ان کے فرامین کا کوئی پاس ہے، نہ ان کو ہم کبھی سوچتے ہیں. ان کی سنتیں تو اتنی ہمارے لیے سستی ہیں کہ ان کی کوئی سنت پوری کرنے لگے اور کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی لینا ہمیں تو کہتے ہیں یہ جائے سنت، یا کیا کروں، یہ جائے سنت، ہم سے نہیں ہوتا. تو نان سٹاپ انہوں نے ظہر سے لے کر مغرب تک دعائیں کی، اور ہاتھ بلند کر کر کے دعائیں کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت مغرب ہوئی اور تھوڑی زردی چلی گئی پھر روانہ ہوئے مزدلفہ کی طرف، یعنی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھایا اور پھر آپ چلے وہاں سے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ گزرا تھا. کہ میدان عرفہ میں سورج غروب ہونے کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ تاکہ میں کچھ سناؤں ان کو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی کہ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں، خاموشی سے سنو. اسی وقت سناٹا ہو گیا. آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا اور فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں کو اور مشعر الحرام والوں کو بخش دیا ہے اور ان کے آپس کے قصوروں کو بھی بخش دیا ہے. یہ سن کر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت خاص ہمارے لیے ہی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے، کہ جو بھی یہاں پہ ہوگا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اب تو حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا اللہ کا فضل و کرم ہے اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. مبارک ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے یہ منظر دیکھے اور جنہوں نے ان کو محسوس کیا. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو بھی ان کے دیدار سے محروم نہ کرے. پھر آپ وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے اور اس وقت لوگ بہت تیزی کر رہے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ مزدلفہ کی طرف جانے لگتے ہیں سب لوگوں نے ایک ہی وقت میں جانا ہوتا ہے تو لوگ بہت تیزی کر رہے ہوتے ہیں، بہت رش کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایک بھیڑ ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے. اس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے جب چلتے ہیں تو ایک ساتھ 1.5 لاکھ انسانوں کا ایک سمندر ہے جو چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی، کچھ مار پیٹ کی آواز آئی کہ گویا لوگ اپنی سواریوں کو مار رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں کہ جلدی چلیں. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہارن بج رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کو کسی کا پتہ نہیں، تو کیونکہ ایک ہی وقت میں سب نے نکلنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اطمینان حاصل کرو، سکون سے چلو، تیزی میں اور جانوروں پر جلدی کرنے میں بھلائی نہیں ہے.
اور یعنی آپ کو یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اسی طرح یعنی جیسے اپنے جانوروں کو ہانک رہے ہیں ایسے تیزی کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسے کوئی بدنظمی ہو؟ تو فرمایا، جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اور بڑے وقار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک آدمی بولا یا رسول اللہ الصلاۃ، یعنی نماز نہیں پڑھنی؟ آپ نے فرمایا نماز آگے ہے، کیونکہ ہم نماز نہیں وہاں پہ پڑھتے نا مغرب کی، فرمایا نماز آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں پہنچے اور دیکھتے ہیں آگے یہاں سے مزدلفہ پہنچے۔ روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی جو مغرب وہاں پہ پڑھنی تھی اب وہ یہاں پہ آ کے پڑھی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ جہاں پہ ہم آئے عبادت کرنے کے لیے ہیں وہاں پہ نماز چھوڑ کے آگے چل پڑے۔ بالکل جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے ہی کرنا، اس میں کوئی چون چرا نہیں کہ ہم کہیں نو ہم تو یہاں پہ آئے کیا کرنے ہیں، نماز چھوڑ کے آگے۔ اور اتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ کہ اذانیں ہو رہی ہیں اور ہمیں کیا عادت ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو اب مغرب کی اذان ہے تو پھر مغرب کو تو خاص طور پہ ہم جلدی پڑھتے ہیں، اور یہ اب ہم بس میں بیٹھ گئے اور مغرب کا وقت جا رہا ہے، ہائے مغرب چلی جائے گی۔ لیکن ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیسن اوبیڈینس کا، فرما برداری اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ جو فرما دے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ اس وقت تک ہم صرف سمعنا و سمعنا و سمعنا کر رہے ہیں، اطعنا کب کرنا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے اور فجر طلوع تک لیٹے رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تہجد نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہاں پہ آئے ہیں تو اب تہجد پڑھی جائے یا کچھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تہجد کی نماز ادا نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آ کے پھر کیا کرنا چاہیے؟ آرام کرنا چاہیے۔ اور مزدلفہ کی صبح کو بلال رضی اللہ عنہ کے نام حکم صادر ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہو ٹھہر جائیں، خاموش ہو جائیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ چنانچہ اعلان کے مطابق جب 2.5 لاکھ آنکھیں اللہ کے نبی کے چہرے پر گڑ گئیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نے تمہارے اس مجمع پر بہت ہی فضل و کرم فرمایا ہے، تم کو اس نے بہت ہی نوازا ہے، تمہارے بروں کو بھلوں کی وجہ سے بخش دیا ہے اور انہیں بھی اپنے انعامات سے مالا مال کیا ہے، اور تمہارے بھلوں نے جو مانگا ہے وہی اللہ نے عطا کیا ہے، اب اللہ کا نام لے کر یہاں سے آگے کوچ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوچ کا حکم دیا اور مینا کی طرف اب چل رہے ہیں۔ اور اس میں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذرا بھاری بھرکم تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روانہ کر دیا تھا، یعنی آخری جو حصہ ہے رات کا اس میں ان کو روانہ فرما دیا تھا۔ اسی طرح آج کے وقت میں بھی اگر کوئی کمزور ہیں، بچے ہیں، کوئی عورتیں ہیں ایسی، کوئی بوڑھے ہیں، تو ان کو پہلے روانہ کیا جا سکتا ہے کہ مزدلفہ سے وہ مینا کی طرف چلے جائیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا آ گئے ہیں، یا پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر صبح تڑکے یعنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ یعنی یہاں پہنچ کے مشعر حرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکبیر بھی بلند کی، توحید کے کلمات بھی کہے، دعائیں بھی کی۔ اور یہ اکثر یہاں پہ موقع نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ بسوں میں لوگوں کو بٹھا کے اور چل دیتے ہیں، اور اس کے بعد نہیں کہتے ہیں اتنا رش ہے تو اس وقت ہم کہیں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اگر بس میں بھی ہیں تو اس وقت بھی انسان پھر دعائیں کرتا رہے، تکبیر بلند کرتا رہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ عقبہ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری۔ آپ دیکھیں مینا کیسی جگہ ہے، سبحان اللہ، کہ یہ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے، علماء ایسے دیتے ہیں جیسے ماں کا پیٹ،
ماں کے پیٹ میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہے، جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو پیٹ بھی پھیلتا جاتا ہے. مینا بھی ایسے ہی ہے. مینا میں جب حاجی آتے ہیں، تھوڑے آ جائیں وہ ان کو اکوموڈیٹ کر لیتا ہے، لاکھوں آ جائیں ان کو اکوموڈیٹ کر لیتا ہے، ویسے ہی پھیل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، اس میں کیسی اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. تو ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے. اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا. نیز اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، شاید کہ میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے، یعنی جہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے وہاں آپ تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نہر کیے. یہ 100 اونٹ کون لے کر آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 خود اپنے ہاتھ سے قربان کیے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اتنی ہے، جیسے لگتا ہے کہ ہر سال کے لیے ایک ایک قربانی ایسے لگ رہا ہے. اور باقی بھی آپ کے ہی تھے، لیکن باقی یعنی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی نے نہر کیا، وہ ان کو دے دیے کہ آپ کریں. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ وہاں پہ اتنی قربانیاں ہوتی ہیں آج تک بھی، لیکن آپ نے مینا میں کبھی چیل نہیں دیکھی ہوگی کہ چیلیں اوپر گھوم رہی ہوں، کوئی کوے ہوں، کوئی ایسی چیزیں ہوں. ابھی میں نے پاکستان میں ایک نئی چیز دیکھ لی کہ کچھ لوگوں نے یہ پتہ نہیں وہ ان کو بتاتے ہوں گے ان کے پیر یا کہتے ہوں گے کہ بھئی چیلوں کو کھانا ڈالو. تو وہ چیلوں کے لیے ایک پل کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھیلیاں لے کر جو بیچتے ہیں، جس میں کیا وہ جو بھی اس کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں بکرے وغیرہ کے، ہاں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں اور کھڑے کر رہے ہیں گاڑیاں اور بائکس اور وہ ان سے خرید رہے ہیں اور پھر پھینک رہے ہیں. اور چیلیں اتنی، وہ نظر اس وجہ سے پڑی کہ میں نے کہا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، اتنی چیلیں تھیں کہ حد سے زیادہ. حالانکہ چیل وہ پرندہ ہے جس کو مارنے کا حکم ہے، جن 4 پرندوں کو مارنے کا حکم ہے ان میں ایک چیل بھی ہے، لیکن وہاں پہ چیلوں کو کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جہاں پہ گوشت ہوتا ہے وہاں پہ یعنی ایسے تھا کہ چیلوں کا اتنے جھنڈ کے جھنڈ، انسان گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ آسمان کی طرف دیکھو تو آسمان بھرا پڑا ہے، چیلیں گھوم رہی ہیں اور بول رہی ہیں، اور مینا میں ایک چیل بھی نہیں. سبحان اللہ، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح فرمائی، بیویوں کی طرف سے بھی ذبح کی تھی. پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا. یعنی خود بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں کو دیں، ہم نہیں خود کھا سکتے. نہیں، قربانی میں سے خود بھی کھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر قربانی میں سے، دیکھیں نا، اس کو ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، سب نہیں کھایا. قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ دیا. پہلے کس طرف سے سر منڈوایا؟ داہنے طرف سے. کنگھی کرنی کس طرف سے ہے؟ رائٹ سائڈ سے پہلے. ابھی میں نے سر منڈوانے میں بھی پہلے رائٹ سائڈ. اور اس نے مونڈ کر ایک ایک 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ کو دے دیا. یعنی یہ بھی تبرک کے طور پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تبرک کے طور پہ رکھی جا سکتی ہے. مگر اصل مسئلہ کیا ہے کہ آج کے دور میں لوگ بہت سارے کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے. اب اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں پتا کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہم ایسی برکت سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کے علاوہ کوئی بھی شروع کر دے جی میں بہت بڑی چیز ہوں اور میری بھی چیزیں لوگ لے کے رکھنا شروع ہو جائے ان سے برکت، ہمیں کیا پتا کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان پر رحم کر جو سر مونڈنے والے ہیں. تو کسی نے کہا جو بال کتروانے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ ان پہ رحم فرما جو سر مونڈنے والے ہیں. تو اس نے کہا، پھر کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بھی دعا کریں جو بال کتروانے والے ہیں. پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. یعنی 2 دفعہ دعائیں ان کے لیے جو اپنی پیاری چیز اللہ کی خاطر ہے نا. بال کتنے اچھے لگتے ہیں، کس کا دل کرتا ہے کہ گنجا ہو جائے، لیکن جو اللہ کی خاطر اپنے بال مونڈ دیتا ہے، سبحان اللہ، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دعا کی. اور جو بال کتروانے والے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی. ٹھیک ہے.
پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ شریف تشریف لائے. اور یہ کب ہے کہ اب احرام کی پابندیوں سے نکل گئے. ایک صرف پابندی رہ جاتی ہے اور وہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ خوشبو لگا سکتے ہیں، دوسرے احرام کے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں. اور یہاں پہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ طواف افادہ کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کی. کیوں نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے کر لی. ہاں، جب عمرہ کا جو وہ حج قران تھا، اس وجہ سے حج قران تھا، اس وجہ تمتع والے کرتے ہیں. ہاں جی، وہ پہلے بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ میں بھی یہ کھینچتا پانی، لیکن لوگ سمجھیں گے یہ سنت ہے تو سب لوگ اب بھاگیں گے کہ ہم بھی پانی کھینچا کریں تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے نہیں میں کھینچ رہا. چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا. یعنی زمزم پینا بھی اس کے بعد پھر سنت ہے. اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے. جمرہ صغرا سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے. پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی کرتے تھے. یعنی ایام تشریق جو 11، 12 اور 13 ہیں یہ کہاں گزارنی چاہیے؟ مینا میں. ہم اکثر وہاں سے پھر تنگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھاگیں اور جائیں کعبہ میں جا کے نمازیں پڑھیں، وہاں پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. حالانکہ کیا ہے سنت اور کیا ہے حج کا طریقہ؟ بس سارا حج ہی چھوڑ کے ہم 1,00,000 نمازیں ہی پڑھتے رہیں. وہاں پہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عرفہ بھی اور مزدلفہ میں بھی رات گزارنے کی ضرورت ہے؟ بھائی حرم میں ہی بیٹھے رہیں. لیکن وہی بات ہے کہ حج کے جو ارکان ہیں، جس طرح اللہ کا حکم ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے یہ اعمال سیکھ لو میرے سے یہ اعمال، وہ ویسے ہی ہم نے کرنا ہے کہ 11، 12 اور 13 وہاں گزاریں اور وہاں پہ اللہ کا ذکر بلند کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا. پھر ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 11 کو 11، 12 اور 13 یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کی. اور پھر اس کے بعد ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی. تو اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایام تشریق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ارشاد فرمائے. اور وہ کیا خطبات تھے ان کو بھی تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں بریفلی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے. مینا کی وادی خیف کے خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو میری باتیں سنے پھر انہیں دوسروں تک پہنچائے. ہم اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فیشل، میک اپ، یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے کریں، وہ نہیں غلط ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی دعا ہے اس کے لیے. ہم دعائیں لینا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں دعائیں لینے کے لیے ہم بڑے سارے کام کرتے ہیں، اس کی دعا مل جائے، اس کی دعا مل جائے، لوگوں کو کہتے بھی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر گئے اور کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری باتیں سنے اور ان کو آگے پہنچائے. ابھی تک ہمیں کتنی احادیث آتی ہیں اور ہم نے کتنی آگے پہنچائی. کبھی اس شوق کے ساتھ حدیث پڑھی یا سنی یا سمجھی کہ اس کو آگے پہنچاؤں، میرا چہرہ تر و تازہ رہے گا، میں خوش و خرم رہوں گی، میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اکثر ہوتا ہے کہ جنہیں کوئی پہنچائے وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوں، یعنی جن کو آپ بات پہنچاؤ وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم کسی کو بتا کے ہم بھول جاتے ہیں اور وہ عمل کرنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں کسی وقت آ کے کہتا ہے آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی نا، مجھے آج تک یاد ہے، میں نے اس دن سے شروع کر دیا عمل. اب چاہے ہم بھول بھی گئے ہوں. تو فرمایا کہ بعض دفعہ جس کو پہنچائی جائے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. مسلمانوں سنو،
3 باتوں میں کسی بھی ایماندار کا دل کمی اور خیانت نہیں کرتا. اول تو عمل کا صرف اللہ کے لیے خالص کرنا، دوسرے مسلمان بادشاہوں کی خیرخواہی کرنا، تیسرے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ باتیں فرمائیں. آپ نے فرمایا ایک اور خطبے میں، جو شخص قسم کھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال لے لے، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے. کیا؟ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال لے لے، قسم خدا کی یہ سودا بڑا اچھا ہے، قسم خدا کی یہ، قسم خدا کی باجی ایسی تو ہمیں یہ تو ہمیں خود نہیں پوری اتنے کی پڑی تو ہم آپ کو کیسے دے دیں، قسم خدا کی یہ جینون مال ہے. کتنی دفعہ قسم کھا کر مال بیچا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں، سچی بھی نہیں کھا سکتے. سچی بھی نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مسلمان بھائی کا مال لے لے، یعنی وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے. لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کا پورا پورا خیال رکھو، اپنے کھانے میں انہیں بھی کھلاتے رہو، اپنے پہننے میں انہیں بھی پہناتے رہو. اگر ان میں سے کسی سے ایسی خطا ہو جائے کہ تم معاف کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر انہیں اور کے ساتھ بیچ دو، لیکن اللہ کے بندوں کو، خدا کے غلاموں کو سزائیں نہ دو، انہیں عذاب نہ کرو. یعنی اگر تمہیں اپنے نوکر کی کوئی بات نہیں پسند آئی تو پھر اس کو بیچ دو، یعنی غلام کنیزوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو بیچ دو لیکن ایسی سزائیں نہ دو. اور ہم کیا کرتے ہیں سارا دن، ہمارے وہاں پہ کیا مشغلہ ہے کہ وہ نوکروں کی غیبتیں، نوکروں کی برائیاں، سارا دن انہی سے کام بھی لینا، انہی کی برائیاں سارا دن. یہ وہاں پہ ایک ہابی ہے نا. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی ایک بات کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے سامنے، اس وقت بھی جس پالان اور گدی پر ہیں، تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 4 درہم کی قیمت کی بمشکل ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم. یعنی عرب کے بادشاہ اور کیا کیا ان کی سواریاں اور کیا ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کے اوپر تھے. اللہ اکبر. یعنی آج کے وقت میں لگا لیں تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تواضع تھی، حالانکہ 1.25 لاکھ کا مجمع کھڑا ہوا ہے آپ کو سننے کے لیے، اور آپ کی گدی کیسی ہے کہ اتنی یعنی کم قیمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق ہی نکلا اور عاجزی کے کلمات. کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑی باتیں نہیں، کوئی بڑائیاں نہیں. اور جب مینا کا میدان تھا، دن چڑھے کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے، اور صحابہ کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے. حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دور تک پہنچا رہے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہو، اسے چاہیے کہ جس کی امانت ہے اس کو اس کے حوالے کر دے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایام تشریق کے جو خطبات ہیں انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے 3 صحابہ کو، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن حذافہ اور حضرت بدیل بن ورقہ کو اپنی طرف سے مقرر کر کے بھیجا کہ آپ کے نام سے یہ منادی کر دیں، یعنی جتنے لوگ ہیں ان میں یہ منادی کر دیں کہ اے لوگو یہ دن روزوں کے دن نہیں ہیں. یعنی 10 سے لے کے 13 تاریخ تک، ویسے تو ہم 13، 14، 15 کا روزہ بھی رکھتے ہیں نا ایام بیت کے، لیکن یہ دن روزوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ دن تو کھانے پینے کے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں. یعنی ایام تشریق کیا ہیں؟ جیسے ہمارے عید کے دن، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے دن ہیں. پھر اسی طرح لوگ جیسے قربانی بھی کر رہے تھے، سر منڈا رہے تھے، کوئی کچھ کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ اگر کوئی فلاں کام کو فلاں کام سے پہلے کر لیتا ہے تو کیا ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی، سر بعد میں منڈایا، کسی نے کہا سر پہلے منڈا لیا، قربانی بعد میں کر لی، کسی نے کچھ کہا. تو آپ نے فرمایا کہ سب ٹھیک ہے، اگر کوئی پہلے آگے پیچھے بھی کر لیتا ہے تو کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے.
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے معاملات اس سطح پر پہنچ جائیں گے کہ کچھ لوگ سنت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، بدعت پر عمل کریں گے، نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے، نمازوں کو لیٹ کیا کریں گے، بدعات پر عمل کریں گے، سنتوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ہم آج یہ وقت دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری سنتیں مٹ رہی ہیں اور ان کی جگہ بدعات لے رہی ہیں، اور لوگوں کو بدعات بہت پسند ہیں اور سنتیں ان کو پیاری نہیں لگتی، بدعتیں پیاری لگتی ہیں، بدعتیں میں مزہ بہت آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں تشریق کے وسط میں یہ بھی فرمایا لوگوں تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، سنو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی نسلی برتری نہیں ہے، قومیت، نسل، لسانیت، یہ سب چیزیں آپ نے ختم کر دی نا، یعنی ڈسکریمنیشن آن دا بیس۔ آج سارے چارٹر اس طرح بنے ہوئے نا، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو ڈسکریمنیشن آن دا بیس آف ریس، کلر، آپ کی نیشنلٹی، یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ کوئی رنگت کی بیسس کے اوپر نہیں، کوئی زبان کی بیسس پہ نہیں، کوئی قومیت کی، تم اس قوم سے ہو میں اس قوم سے ہوں، تم اس علاقے کے ہو میں اس علاقے کے ہوں، تم یہ زبان بولتے ہو میں یہ، اس لیے میں تم سے سپیریئر ہوں کیونکہ میں یہ زبان بولتی ہوں، کیونکہ میں اس برادری سے ہوں۔ ہم تو اس میں سے نکل ہی نہیں سکے آج تک، یہ ڈسکریمنیشن ختم ہو ہی نہیں پائی آج تک، جو ہے وہ اس کو اس کے اوپر ہی فخر ختم نہیں ہوتا، میں بیسٹ ہوں۔ عربی دیکھ لو تو وہ اپنے آپ پہ، ہم اجمی لوگ دیکھ لیں تو ہمارے بھی فخر نہیں ختم ہوتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کتنی کاسٹس ہیں اور ہر کاسٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم بیسٹ ہیں، جتنی زبانیں ہیں ہر زبان والے سمجھتے ہیں ہم بیسٹ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ کوئی اس طرح کا امتیاز نہیں ہے، نہ رنگ کی بیس پہ نہ نسل کی بیس پہ، فضیلت کا دار و مدار صرف تقویٰ ہے، خدا کا ڈر، خدا کا خوف جس میں زیادہ ہے بس وہ فضیلت والا ہے، چاہے وہ ریڑا چلانے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، یا وہ کسی جگہ مستری ہے، یا وہ کوئی کنسٹرکشن ورکر ہے، یا وہ کچھ بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تقویٰ نہیں ہے تو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یا بہت بڑی کوئی چیز ہائی پروفیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو ہماری کہاں گئی برادریاں اور کہاں گئے ہمارے رنگ؟ اور جب ہم لک ڈاؤن کرتے ہیں کہ یہ کالے ہیں اور یہ ہیں اور ان کے اوپر ناک منہ چڑھاتے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہی ختم کر دیے تھے، لیکن ہمیں یہ بات آج تک نہ سمجھ آئی۔ بعض جگہوں پہ تو یہ تک ہے کہ اپنی برادری سے اگر باہر رشتہ کر دیا تو وہ بھی ایسے جیسے کفر کرنا ہو گیا، اتنی بری بات سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے فضیلت والے، ہم اتنے اونچے، ہم نیچی ذات کے اندر جائیں۔ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ ہمارے جیسے ہوں تو ان کو تو کالا سمجھ کے ہی پیچھے کر دیں۔ ہمارے معیار کیا ہیں اور ان کے کیا تھے؟ کیا اس کے بعد آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا صحابہ میں یہ بات ہوئی کہ یہ تو کالے ہیں، یہ تو یہ، اور ہم تو قریش ہیں، اور ہم تو یہ ہیں، اور ہم تو بنو ہاشم ہیں، اور یہ تو یہ ہے؟ ان میں تو بہت زیادہ یہ جو پریجوڈس ہونا ہے نا، قبائلی، ان کے بہت زیادہ تعصب تھا، لیکن اسلام نے سب کو مٹا دیا، سب تعصبات کو ہم نہیں مٹا سکے، اپنے ذہنوں سے نہیں مٹا سکے۔ آج بھی ہمارے لیے گورا اوپر ہے، کالا نیچے ہے۔ گورا رنگت آ جائے تو ہم سلام کرتے ہیں، اور کوئی اور زبان بولنے والا آ جائے تو ہم کیسے لک ڈاؤن کرتے ہیں۔ کب یہ چیزیں ختم ہوں گی ہمارے اندر سے؟ ہم تو یہ سن کے پڑھ کے بھی نہیں ختم کرتے، دکھ اس بات کا ہے۔ پڑھ کے بھی گزر جاتے ہیں، ہاں ان کا ہی فرمان ہے نا تو کیا ہو گیا۔ جو آج میں نے سوسائٹی کے معیار بنائے ہوئے ان پہ تو یہ پورا نہیں اترتا۔ لیٹس لیو دس۔ ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، اور ہمارے سٹینڈرڈ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہیں اس سٹینڈرڈ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ آنیسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے ذہن سے نہیں نکلتی یہ بات۔
کس کس کو نہیں فخر اپنی ذات پہ اور اپنی برادری پہ؟ بتائیں کس کس کو نہیں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ ان کا فرمان تو یہی رہ گیا نا کتابوں میں لکھے جانے کے لیے بس، کیونکہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہماری لائف میں. آج یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بلیک لائیوز میٹر، یہ ان کو آج سمجھ آتی ہے بات کہ بلیک لائیوز میٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا کہ ایوری لائف میٹرز، ایوری لائف میٹرز. ایسا چارٹر کوئی دے سکتا ہے؟ آج ہیومن رائٹس والے یا یہ والے اتنی باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ڈسکریمنیشن ہی ختم کر دی، جس کو آج یہ ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے. اور ان کے امتی جو ہیں وہ سب سے بڑے ڈسکریمنیٹرز ہیں، سب سے بڑے ڈسکریمنیٹر ہم ہیں. بلیو می، اتنے یہ لوگ بھی نہیں ہیں. ہمارے ملکوں میں آپ چلے جائیں، جو اس قبیلے سے بلونگ نہیں کرتا ہوگا، دوسرے کسی اور قبیلے میں آ کے وہ اگر قبیلہ کہہ رہی ہوں جو پروونس میں آ کے اگر وہ وہاں پہ نوکری کرتا ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. جن ذاتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچی ذاتیں ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جن بولیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ میری بولی والی یہ بولی نہیں بولتا، اس کو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے لک ڈاؤن کرتے ہیں. ہم تو بہت بڑے ڈسکریمنیٹرز ہیں. دوسروں کو کیا کہنا؟ انہوں نے تو آج دنیا سے سیکھ کے یہ قوانین بنائے. ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے تھے، تب بھی ہمیں سمجھ نہ آیا. اللہ اکبر. پھر سورہ نصر نازل ہو گئی. سورہ نصر میں کیا پیغام آ گیا؟ یعنی ابھی ایام تشریق ختم ہو رہے ہیں، اس وقت ہی سورہ نصر نازل ہو گئی. اور سورہ نصر میں کیا پیغام آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جانے کے یعنی وقت آ گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جاتے جاتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو فرما دی، اس کو میں بتا دیتی ہوں یہاں پہ، کہ ان خطبات میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تاکید فرمائی وہ فرمایا خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا. کیسے فرمایا؟ کیسے ہم سوچتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے؟ نہیں، فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یعنی ایک دوسرے کو مارنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن حرج بڑھ جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا خون ریزی، قتل و غارت، کہ مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں مارا، اور مرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا. ابھی پچھلے دنوں میں نے خبر سنی، آپ نے تو سنی ہوگی آپ لوگوں نے بھی، ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. اتنا افسوس اس بات کے اوپر ہوا کہ باپ نے کیا اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اس قدر شفیق اور مہربان تھے کہ ہر بری بات سے منع کر دیا، ہر بھلی بات کا حکم دے دیا، ہر خطرے سے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ خطرہ ہے، یہ نہ کر لینا، یہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ کام نہ کہیں کر بیٹھنا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو صرف ایک انسان کو لے کر مکہ سے نکلے تھے، ایک بندہ ہی تھا نا ساتھ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، 1.25 لاکھ، اور سارے ہی تھوڑی آ گئے ہوں گے. اور یہ کتنے شارٹ ٹائم میں، کتنے شارٹ پیریڈ میں. کوئی پوری زندگیاں بھی لگا لیتا تو ایسا انقلاب نہیں لا سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری مار کر مینا سے کوچ فرمایا اور ابتح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا کر لائیں. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر سحر کے وقت ابتح میں آ گئیں. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عمرہ نہیں کر سکی تھی شروع میں، اور سیدھے حج کے لیے چلی گئی تھی. اب ان کا عمرہ رہ گیا تو وہ ان کو یہ تھا کہ میرا عمرہ رہ گیا، سب نے عمرہ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھہرایا، ایک عورت نے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے، ان کو بھیجا ان کے بھائی کے ساتھ کہ جائیں تنعیم سے جا کے، جہاں لوگ اب جا کے بہت
دفعہ کرتے ہیں, دوبارہ عمرہ کرتے ہیں, وہاں سے جا کے عمرے کا احرام باندھیں, اسی لیے اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں نا, وہاں سے جا کے عمرے کا احرام باندھیں اور آ کے عمرہ کریں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں اور اسلام تو عورت کو عزت ہی نہیں دیتا. اس سے زیادہ بڑی کیا عزت ہے کہ اتنے لوگ ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ گئی ہوئی ہیں کہ عمرہ کر کے آئیں. آج بھی کسی آدمی کو, جو آج بہت لبرل ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آج تو جتنی عورت کو عزت ہے پہلے نہیں تھی, آج بھی کوئی اپنے خاوند کو یہ کہہ کے دیکھے کہ اب میں نے عمرہ کرنے جانا ہے, تو وہ کہیں گے کہ اچھا پھر آئندہ کے لیے کبھی نہیں دوبارہ لانا. اس وقت ہی یہ ہوا کہ حضرت صفیہ جو تھیں, ام المومنین صفیہ بنت حوئی, ان کو حیض آ گیا. اب یہ دیکھیں, میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ جا کے کہتی ہیں کہ ان کو حیض آ گیا. اب یہ دیکھیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک سے زیادہ بیویاں اور شادیاں اور یہ پتہ نہیں, حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی پہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کو ساری بیویوں کو دیکھنا ہے, اس کا کوئی تو نہیں پرابلم ہو گیا, اس کے ساتھ تو نہیں کچھ ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اب ایسے لگا کہ اب میری وجہ سے سب رک جائیں گے, کیونکہ انہوں نے طواف وداع نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے طواف افاضہ کر لیا تھا, تو فرمایا ہاں. پھر آپ نے فرمایا پھر ہم چلتے ہیں کہ پھر رہنے, یعنی آپ طواف وداع اور طواف افاضہ ملا, یعنی ایک ہی اس کے اندر بھی نیت ہو سکتی ہے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیند لے لی تھی, پھر جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا. یہ نہیں کہ چھوڑو دوبارہ کبھی آ جائیں گے. دیکھیں سبحان اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے, اور میں تم سب میں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. سبحان اللہ, یہ سنت ہمیں کہاں پتہ ہے. یہ بھی ایک سنت ہے یا نہیں ہے, یا صرف میٹھی سنتیں ہیں کہ میٹھا کھایا جائے. ہاں, یہ بھی تو ایک سنت ہے نا کہ آپ نے فرمایا میں تم میں بیسٹ ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور اس کی ایک مثال یہ ہے. اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے, طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی, پھر زیر مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا, پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور یہ دعا بھی جب ہم سفر سے لوٹیں تو یہ دعا ہے آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا. جی, کسی بھی سفر سے جب آپ واپس آئیں تو یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے. یہ آئبونا تائبونا عابدونا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ پڑھتے جا رہے تھے. یہ نہیں ہماری طرح 2 دفعہ پڑھ لی 3 دفعہ پڑھ لی اب تھک گئے ہوں. ہم تو یقین کریں نا, ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے, ہماری اپنی حاجت ہوتی ہے, وہ مانگنے سے بھی تھک جاتے ہیں, دعائیں مانگنے سے بھی تھک جاتے ہیں کہ ہائے اب دعائیں مانگتے بھی تھک گئے. کون ہوگا ہم میں سے جو کبھی آج تک, ظہر کو تو چھوڑے, عصر سے مغرب تک بیٹھ کے مسلسل دعائیں کرتا جا رہا. وقوف کر کے مانگنی تو الگ بات ہے کہ باہر کھڑے ہوں اور مانگے. ہم تو اے سی میں بیٹھ کے بھی نہیں مانگ سکتے, ہم تو تھک جاتے ہیں. ہم اپنی حاجتیں بھی نہیں مانگ سکتے, ہم ذکر بھی نہیں کر پاتے کہ مسلسل کرتے رہیں. تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم پلٹتے ہیں توبہ کرنے والے, عبادت گزار, سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی. یہاں تک آج ہم کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی باقی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.